أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء. اللهم لعن أول الظالم ظلم حقا محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي كان عليه السلام شايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص عنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان
وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن بني أمية خاتبة. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ألا لعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على گزارش ہے جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، نحو پیش فرمائیں. ایک درود بھیجے آپ حضرات. نوے کے 4-5 شعر حاضر خدمت. گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے. پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے. ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر. بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے. زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے. جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے. جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے. یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے. ارے پیٹو سروں کو خاک
اڑاؤ حسینیو اڑاؤ حسینیو پیٹو سروں کو خاک اڑاؤ حسینیو اڑاؤ حسینیو کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے رخصت کی شام ہے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر بیٹھی ہیں خاک پر ارے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر بیٹھی ہیں خاک پر کیسی فرید آج یہ غربت کی شام ہے غربت کی شام ہے گزارش ہے آفتاب خطابت مولانا میثم رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس شام غریبہ کو خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات. فاتحہ. الحمدللہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا
यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम सलावत पढ़े हज़रात सूरह बनी इसराइल में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यौमा नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, रोज़ क़यामत तमाम इंसानों को उनके उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अजीज़ों, कोई दुनिया में इमामत का कायल हो या न हो, किसी को इमाम माने, लेकिन रोज़ क़यामत हर एक को एक न एक इमाम की ज़रूरत होगी। इसलिए कि अल्लाह जिसे जन्नत इमाम के साथ और जिसको जहन्नम की तरफ बुलाएगा उसे भी किसी न किसी इमाम के साथ बुलाएगा। अजीज़ों, तमाम के तमाम मुसलमानों की किताबों में ये बात, ये हदीस पैगंबर मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अपने दोनों बेटों की तरफ इशारा करते हुए ये इरशाद फरमाया कि ये दोनों इमाम हैं, चाहे खड़े हों या बैठे रहें। अजीज़ों, पैगंबर के इरशाद फरमाने का मफ़हूम ये था कि ये इमाम हैं, चाहे खड़े हों या बैठे रहें। यानी अगर ये सुलह करके बैठ जाएं तब भी इमाम हैं, और अगर जंग के लिए खड़े हो जाएं तब भी ये इमाम हैं। अजीज़ों, ये शाम गरीबा की मजलिस है, गिरिए के लिए आप जमा हुए हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कुछ कमाकल ये एतराज़ भी करते हैं कि इमाम हसन का मिजाज कुछ और था और इमाम हुसैन का मिजाज माज़अल्लाह कुछ और था। एक के मिजाज में सुलह थी तो दूसरे के मिजाज में जंग थी, जबकि हकीकत यह है कि जब इमाम हसन सुलह कर रहे थे हाकिम शाम से, तो उस सुलह में इमाम हुसैन बिल्कुल उसी तरह से शरीक थे जिस तरह से सुलह हुदैबिया में रसूल के साथ मौला अली शरीक थे। और जब करबला में इमाम हुसैन जिहाद फरमा रहे थे तो उस जिहाद में इमाम हसन उसी तरह से शरीक थे। और इमाम हसन की शिरकत का सबूत जनाब कासिम के बाजू पर बंधा हुआ तावीज़ था जिस पर लिखा था कि बेटा कासिम, देखो करबला के मैदान में मैं ना हूँगा तो तुम मेरे भैया हुसैन पर मेरी जानिब से अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। हाँ अजीज़ों, ये करबला, ये इस घराने में करबला का तस्करा बार बार हुआ। अजीज़ों, नाम ही अजब है करबला। जैसे ही हम सुनते हैं आँखों में आंसू आ जाते हैं, एक आह निकलती है, दिल पर चोट लगती है। करबला, खुदावंद आलम यहाँ बैठे हुए तमाम हजरात को जल्द अज जल्द ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। अजीज़ों, करबला की ज़ियारत सैयदुल ज़ियारात कहलाती है। जिस तरह से जुमा सैयदुल अय्याम, जिस तरह से रमज़ान सैयदुल शुहूर है, यानी महीनों का सरदार है, जुमा दिनों का सरदार है। जैसे कबूतर को सैयदुल तुयूर कहा गया है, तायरों का, परिंदों का सरदार, बिल्कुल उसी तरह से करबला की ज़ियारत को सैयदुल ज़ियारात कहा गया है। आप गौर फरमाएं अजीज़ों कि जब लोग ज़ियारात पे जाते हैं, तो जब कोई ज़ियारात पे जाता है तो सामिरा भी जाता है, काज़मैन भी जाता है, नजफ़ भी जाता है, खुरासान भी जाता है, मदीने भी जाता है। लेकिन अगर किसी से पूछिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई ये नहीं कहता कि हम नजफ़ जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सामिरा जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम काज़मैन जा रहे हैं। हर एक यही कहता हुआ नजर आता है, हम करबला जा रहे हैं।
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ عزیزوں، جب کوئی کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس سے لوگ فرمائشیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارے لیے تسبیح لیتے آنا، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے سجدگاہ لیتے آنا، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے مصلی لیتے آنا، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے کربلا سے ایک کربلا کی تصویر لیتے آنا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ فرمائش کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ کربلا جانے والوں سے سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے وہ کفن کی ہوتی ہے کہ کربلا جانا تو ہمارے لیے کفن لیتے آنا۔ کبھی ہم نے نہ سنا کہ کوئی کسی سے کہے کہ ہمارے لیے مدینے سے کفن لیتے آنا۔ کبھی ہم نے نہ سنا کوئی کسی سے فرمائش کرے کہ ہمارے لیے نجف سے کفن لیتے آنا، ہمارے لیے سامرہ سے کفن لیتے آنا، ہمارے لیے کاظمین سے کفن لیتے آنا۔ نہیں عزیزوں، فرمائش یہی ہوتی ہے ہمارے لیے کربلا سے کفن لیتے آنا۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ 12 اماموں پر عقیدہ رکھنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدینے سے کفن آئے گا تو وہ باعث نجات نہ ہوگا؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ نجف سے کفن آئے گا تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ نہ بنے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سامرہ سے کفن آئے گا تو وہ بخشش کی ضمانت نہ ہوگا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کاظمین سے کفن آئے گا تو اس سے نجات حاصل نہ کر پائیں گے؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فرمائش کرنے والے جانتے ہیں جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں انہیں کفن دیا گیا، جو نجف میں سو رہا ہے اسے کفن دے کے دفن کیا گیا، جو کاظمین میں ہمارے 2 امام آرام کر رہے ہیں انہیں کفن دیا گیا، جو سامرہ میں سو رہے ہیں انہیں کفن دیا گیا، لیکن جو کربلا میں سو رہے ہیں، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزیزوں، جب کربلا کا ذکر سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جس وقت حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، ایک کے بعد ایک امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ کہا بھئی عباس یہاں رہنے والوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، پوچھا یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا، آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر نوحوں میں سلام میں سنا ہوگا کربلا کو کرب و بلا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کو کرب و بلا نام حسین نے دیا، اس لیے کہ جب اس بوڑھے شخص نے کہا کربلا تو آقا حسین نے فرمایا کرب و بلا۔ عزیزوں، امام حسین کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو آ گئے، لشکر پہ لشکر آتے رہے، ادھر ہجوم بڑھتا گیا۔ عزیزوں، نبی کا نوازا چاروں طرف سے گھرتا گیا، حسین نرغہ اعدام میں گرفتار ہوتے گئے، یہاں تک کہ محرم کی 7ویں تاریخ آئی۔ عزیزوں، 7ویں کو پانی بند نہیں ہوا، ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ عزیزوں، یہ شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے، جب حالات نارمل تھے، جب حالات مناسب تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شب عاشور مومنین کے علاقوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سبینے لگی ہوئی ہیں، سبینے لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، کوئی پانی لیے ہوئے، کوئی چائے لیے ہوئے، کوئی شربت لیے ہوئے عزاداروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ بنام حسین پانی پی لیجئے، بنام حسین چائے پی لیجئے، بنام حسین شربت پی لیجئے۔ عزیزوں، یہاں بچے دوڑ دوڑ کے سامنے آ رہے ہیں، چائے پی لیجئے، شربت پی لیجئے، پانی پی لیجئے، تبرک چکھ لیجئے، لیکن کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ 7ویں محرم کا دن ایسے ہی گزر گیا، 8ویں محرم کا دن اسی عالم میں گزرا، پھر وہ رات آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔
کل رات کی مجالس میں میں نے آپ کے سامنے شب عاشور کے مصائب پڑھے تھے عزیزوں. پھر صبح عاشور نمودار ہوئی. عزیزوں صبح عاشور جب علی اکبر نے اذان دینا شروع کی, آواز دی اللہ اکبر, زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی زینب نے ماتم کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب گر کے بے ہوش ہو گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہو گئی. حسین کا عالم یہ ہے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی حال میں شاہ دن بھر رہے. کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں, کبھی کسی کا لاشا لے کے آتے ہیں. عزیزوں انصار کا خاتمہ ہو گیا. اب گھر والے آگے بڑھے, یہ اون کا لاشا, یہ محمد کا لاشا. اب عزیزوں حسین کے پاس جناب قاسم آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں چچا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. آپ جانتے ہیں بڑی مشکل سے اجازت ملی. جب جناب قاسم نے اپنے بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی جو بازو پر تعویذ کی شکل میں بندھی ہوئی تھی, عزیزوں اجازت تو دی, لیکن صاحب مالی السبتہ نے لکھا, انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے, صاحب مالی السبتہ نے لکھا کہ امام حسین جناب قاسم کو لے کر اس خیمے میں آئے کہ جہاں تبرکات رکھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد کہا بہن زینب ذرا وہ صندوق چلاؤ جس پہ بھیا حسن کے تبرکات ہیں. وہ صندوق آیا. امام حسین نے صندوقچے کو کھولا, امام حسن کا سبز رنگ کا امامہ نکالا, قاسم کے سر پر رکھا. امام حسن کی مخصوص ابا قاسم کے دوش پر ڈالی, پھر بغلوں میں ہاتھ دیا, اس طرح اٹھایا کہ جیسے قدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا. مدینے کا رخ کیا, آواز دی بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. عزیزوں جملہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں کیفیت بدل گئی. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیے چلے گٹری لیے چلے آ رہے ہیں. عزیزوں اسی خیمے میں آئے, اس گٹری کو ہاتھوں پر اٹھایا, پھر مدینے کا رخ کیا. بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. بھائی کہ جس نے حسین کو زندگی بھر آقا کہا, کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا. وہ عباس میدان سے آواز دے رہے ہیں آقا غلام کی خبر لیجئے. حسین فرمانے علی اکبر کمر کو سنبھالے ہوئے حسین بھیا کے قریب پہنچے, کٹے ہوئے بازو سمیٹے. حضرت عباس کی وصیت کے مطابق قلم لے کے واپس آئے. عباس کا لاشا خیمے میں نہیں. اب عزیزوں کڑی الجوان اجازت مانگ رہا ہے, علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں. عزیزوں نوجوان مجلس سن رہے ہیں, 18 برس کے علی اکبر, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. عزیزوں پھر میدان سے آواز آ رہی ہے یا بتا علیکم منی السلام, اے بابا آپ پر میرا آخری سلام. مشکل کشا کبھی جاتی رہی, 10 مرتبہ اٹھے 10 مرتبہ گرے. لباس کوہنا لے آنا. جناب فضہ سے کہا دیکھو کوشش کرنا میری بہن کی نظر نہ پڑ جائے. عزیزوں جناب فضہ گئیں لے کے چلی, لیکن دیکھ لیا زینب نے, ارے کیا لے کے جا رہی ہیں, آپ کے بھیا نے یہ لباس کوہنا منگایا ہے. کہا رہے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن کوہنا لباس بوسیدہ لباس حسین کے سامنے آیا. میرے مولا نے اسے دیکھا, اسے کچھ اور تار کیا آقا حسین نے. اب جب تار کیا تو جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ لباس تو پہلے ہی سے کوہنا ہے, اسے اور تار کیوں کر رہے ہیں. کہا بہن زینب میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی میرا امامہ لے کے چلا جائے گا, کوئی میرے زرہ اتار کے لے جائے گا. ارے میں چاہتا ہوں کم سے کم یہ لباس میرے بدن پر باقی رہے.
آئے آقا حسین میدان میں تلوار چلا رہے ہیں، عزیزوں اعضائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے ہیں۔ میری زبان میں قوت نہیں کہ میں حسین کی جنگ آپ کی خدمت پہ عرض کروں۔ عزیزوں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ وہ وقت آیا جب حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ عزیزوں اسی وقت ہرملا کا ایک تیر چلا جو حسین کے سینے پہ آگے لگا، ہرملا نے دوسرا تیر چلایا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ سن سکیں گے آپ پیشانی سے تیر کو نکالا، دریا کا رخ کیا، بھیا ہم اکیلے رہ گئے۔ اب عزیزوں حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ سنتے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، ایسے ہی گھوڑے سے زمین پہ نہیں آئے، خدا لعنت کرے حرام زادے خولی ملعون پر جس نے حسین کی پسلیوں پر نیزے سے وار کیا، نیزے سے وار کیا۔ عزیزوں مقتل کا جملہ ہے، رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے کافی ہے کہ حسین رخسار کے بل منہ کو ہاتھ مار کے رو، حسین رخسار کے بل ریگے کرنے کربلا بگرے۔ چاروں طرف دشمن ہیں، بہن بلندی سے کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے، شمر ملعون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، حسین کا بدن تیروں پر رکا ہوا ہے۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، قد قتل حسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ بعد قتل حسین کیا ستم ہوا، خیموں میں آگ لگی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ پھر عزیزوں وہ رات آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، غریبوں کی رات، یتیموں کی رات، بے کسوں کی رات، اسیروں کی رات، بیواؤں کی رات، پیاسوں کی رات۔ عزیزوں یہ کیسی رات ہے، یہی مصائب سننے کے لیے آپ آتے ہیں۔ یہ شام غریبہ، غریبوں کی شام، غریبوں کی رات۔ عزیزوں ہمارے ہاں شام غریبہ کی مجلس میں اندھیرا ہوتا ہے، آپ تاریکی میں بیٹھ کر کربلا والوں کا مصائب سنتے ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ محسوس کریں گے تو سر پیٹ کر روئیں گے۔ عزیزوں وہاں سورج غروب ہونے کے بعد فوراً اندھیرا نہیں ہوا، کچھ دیر روشنی رہی۔ آپ کو معلوم ہے کس چیز کی روشنی تھی؟ کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا، کوئی مشال نہیں روشن تھی، ارے حسین کے خیمے جل رہے تھے۔ عزیزوں جب خیمے جل چکے، اب مکمل تاریکی، مکمل اندھیرا، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زینب سمیٹے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے امام حسین نے بھرا گھر بی بی زینب کے حوالے کیا ہے۔ جناب زینب نے سارے بچوں کو شمار کیا، اب جو دیکھا تو بچوں میں سکینہ موجود نہیں ہے۔ آواز دی بی بی ام کلثوم، دیکھو سکینہ موجود نہیں۔ عزیزوں دونوں بہنیں، ارے یہ کون بیویاں ہیں؟ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو گھر سے نکلتی تھیں تو مولا علی اہتمام کرتے تھے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو گھر سے نکلنا، چادر اوڑے ہوئے آگے آگے مولا علی، ایک جانب امام حسین، ایک جانب امام حسن، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے اور جوان۔ اس طرح سے عصمتوں کے گھیرے میں یہ بیویاں جاتی تھیں۔ آج تنہا یہ بیویاں، بے رضا بیویاں، بے مخنو چادر بیویاں،
سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلی اور راستے میں ایک اعرابی ملا. اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کہیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا لیکن میرے گھوڑے نے پانی بھی نہ پیا. اس بچی کے بین میں ایسا کرب ہے. بی بی سمجھ گئیں، اسی نشیب کے قریب آئیں، آ کے دیکھا کہ کم سن سکینہ اپنے بابا کے تنے بے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں. اے بابا آپ کے بعد منہ پر تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کے بعد خیموں کو جلایا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بی بی زینب نے آہستہ سے علیحدہ کیا، لے کے سکینہ کو چلیں. آپ کو معلوم ہے کیا پوچھا؟ دیکھیں اتنی دیر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ادراک ہو جائے تو عزیزوں کلیجہ پھٹ جائے. ذرا غور کیجئے کہ سلام اس پر کہ جسے کفن بھی نہ ملا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے امام فرمان ہے سلام ان لاشوں پر جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا. اب عزیزوں میری زبان لرزتی ہے، میں کیسے آپ کے سامنے جمال ملون یا اس قسم کی کوئی روایت پڑھ دوں، اس لیے کہ ایسی روایتیں پڑھی جائیں تو بھی پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے پڑھتا ہے. لہذا صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. آپ کے آخری امام فرمانے سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا. آپ جانتے ہیں اگر شہید کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو اسے بے کفن نہیں کہتے. اب یہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کیا گیا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ حسین نے پوسیدہ لباس منگایا تھا، اسے تار تار کیا تھا. جب زینب نے پوچھا تو یہی تو کہا نا کہ کوئی اسے اتار کے نہ لے جائے، لیکن جب جناب سکینہ کو لے کے جناب زینب چلی تو پوچھا بیٹی تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ بس ایک منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. اے بیٹی لاشے کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو جسم پر سر موجود ہو یا لباس صحیح سلامت ہو. ارے تمہارے بابا کے جسم پر نہ سر تھا نہ لباس صحیح سلامت تھا، تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ بس عزیزوں جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں جب میں خیموں میں آگ لگی میں خیموں سے ڈر کے ادھر آئی تو میں نے پکارا بابا آپ کدھر ہے؟ مجھے نیند نہیں آتی. تو اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. بس میں اسی آواز کے سہارے اپنے بابا کے لاشے کے